الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، یہود و نصارہ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے مسلمانوں کے درمیان میں خود ساختہ ایسے لوگ کھڑا کیے جائیں کہ جو مسلمانوں کو ان کے اکابرین سے بدظن کریں۔ چنانچہ ایسی سازش کے تحت شیعوں کو کھڑا کیا گیا، یہود نے شیعوں کو کھڑا کیا جن کا سارا مقصد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر کیچڑ اچھالنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ کرنا تھا۔ ہندوستان کے اندر یہی یہود اور نصارہ انگریزوں کی شکل کے اندر جس وقت داخل ہوئے تو ان انگریزوں کی بھی یہی یہاں پہ سازش رہی کہ یہاں کے لوگوں کو علماء کرام سے بدظن کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ساتھی، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلے وہ اللہ کا ولی کہلائے۔ شیعوں نے سازش کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عوام کو دور کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ ناپاک کیچڑ چھالنا شروع کیا۔ وہ ناپاک کیچڑ خود شیعوں کے اوپر آ کے گرا۔ آج کے دور کے اندر انگریز نے یہی کام کیا اور انگریز نے عوام کو علماء کرام سے اور اولیاء اعظام سے بدظن کرنے کے لیے انہی کے اندر دوبارہ خود ساختہ ایسے لوگ کھڑے کیے کہ جن کا کام ہی یہ تھا، مشن ہی یہ تھا کہ انہوں نے اولیاء اعظام سے اور کابرین امت سے بدظن کرنا تھا۔ چنانچہ غیر مقلدین کھڑے ہوئے اور غیر مقلدین نے اکابرین فقہائے کرام، اکابرین اولیاء اعظام پہ کیچڑ چھالنا شروع کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ تبرہ کرنا شروع کیا۔ حقیقت ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بلا کہے وہ بڑا رافضی ہے، اور جو اولیاء اللہ کو، اولیاء اعظام کو برا بلا کہے، فقہائے امت کو برا بلا کہے وہ چھوٹا رافضی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ یہ چھوٹے نیم رافضی جو اولیاء اللہ کو بھونکتے ہیں، جو اولیاء اللہ پہ کیچڑ چھالتے ہیں، جو فقہائے امت پہ کیچڑ چھالتے ہیں، یہ نیم رافضی ہیں۔ اس نے ایک طرف غیر مقلدین کو کھڑا کیا اور دوسری طرف احمد رضا خان بریلوی جیسے گستاخ اور احمد رضا خان بریلوی جیسے جھوٹے شخص کو کھڑا کیا کہ جس نے پاکان امت، اولیاء امت، فقہائے امت کو برا بلا اور کفر کے فتوے جھوٹے لگانا شروع کیے۔ آج اس دور کے اندر کینیڈا کے اندر سے طاہر القادری اٹھتا ہے، CIA کے گود میں بیٹھنے والا، اور پاکستان میں آ کے سازشوں کے بیچ ڈالتا ہے۔ انگریز کی گود میں بیٹھ کے پلنے والا زوبی کے نام سے، سنی زوبی جھوٹے فرضی نام سے اٹھتا ہے اور اولیاء امت کے اوپر نیم رافضیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بھونکتا ہے۔ ایسے نیم رافضی کو چاہیے کہ اپنے ماتھے کے اوپر سب سے پہلے دلیرانہ انداز میں اگر اس میں ہمت ہے تو غیر مقلدیت کا اقرار کرے۔ یہ پکا غیر مقلد ہے، پکا نیم رافضی ہے جو اولیاء امت کے اوپر، فقہائے امت کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے۔ سامعین، اولیاء امت کے اوپر کیچڑ اچھالنے والا یہ خود ساختہ سنی زوبی جس نے اپنا نام زوبی رکھا ہوا ہے، اس شخص کو یہ بھی نہیں پتا کہ زوبی کا کیا مطلب ہے۔ زوبی یہ زومبی سے مخفف ہے، اور زومبی ساؤتھ افریقہ کے اندر ناگن کا دیوتا ہے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ افسوس یہ اللہ کی دشمنی کا نتیجہ ہے، اولیاء اللہ سے دشمنی کا نتیجہ ہے کہ آج ایک شخص جو اولیاء اللہ پہ کیچڑ اچھالتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب کا عملی نمونہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دوسروں کے اوپر جھوٹے شرک کے فتوے لگانے والا، کفر کے فتوے لگانے والا، وہ خود اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ اس نے اپنا نام ایک ناگن دیوتا کے نام پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے تیری مسلمانی، یہ ہے تیری جرت، اور یہ ہے تیرے فتووں کی حقیقت۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب دانت ہے۔ کون احمق شخص ہوگا جو اپنا نام دانت رکھتا ہے؟ یہ زوبی صاحب کو مبارک ہو کہ اپنا نام دانت رکھیں، اور میں اس کو دانت، انسان کا دانت نہیں کہوں گا، یہ بھیڑیے کا دانت ہے جو سنیوں کے اندر، اور سنیوں کا لبادہ اوڑھ کے غیر مقلد اندر سے ہے اور سنیوں کا لبادہ اوڑھ کے اولیاء امت کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ اس شخص کو نہ عبارت سمجھنے کا سلیقہ، نہ عبارت کے معنی جاننے کا سلیقہ، نہ یہ شخص کوئی عالم، نہ کوئی شخص یہ پڑھا لکھا، نہ کوئی شخص یہ علمی دینی لحاظ سے جاننے والا۔ ایسے علمی یتیم کے اعتراضات کی کوئی وقت نہیں۔ یہ زوبی صاحب جو کہ خود ساختہ اپنے طور پہ اپنے نظام میں اپنے آپ کو سنی کہلاتے پھرتے ہیں، میرا ان کو چیلنج ہے کہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ثابت کر کے دکھائیں۔ میں ڈمکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ یہ شخص
سنیت سے اس کا دور دور کا بھی واسطہ نہیں، کیونکہ علماء اہل سنت والجماعت تو حضرت مولانا شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کو قطب کہتے ہیں، سنی علماء تو حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی کو قطب الاقطاب کہتے ہیں، قطب الارشاد کہتے ہیں، ابدال کہتے ہیں۔ یہ سارے حوالے انشاءاللہ اپنے مقام پر یہ عاجز پیش کرے گا۔ زوبی صاحب نے سب سے پہلا اعتراض کیا ہے حضرت مولانا شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے اوپر کہ وہ ایک خود ساختہ عالم ہے۔ زوبی صاحب جیسے علمی یتیم کی ذہنیت پر افسوس ہے۔ زوبی صاحب حضرت کے اساتذہ کا نام وہ شخص کہ جو کہ قاری غلام رسول صاحب کے سامنے بیٹھ کے قرآن کریم کو یاد کرے، قرآن کریم کا ناظر سنائے، ان کا نام شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ زوبی صاحب آپ اپنے اساتذہ کے نام بتلائیں، آپ اپنے بارے میں بتلائیں کہ آپ کے سر کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے۔ تو شاید نہ بتلائے، مجھ سے سن اپنی حقیقت، تیرے سر کے اوپر انگریز بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے الحمدللہ پوری دنیا میں 150 سے زائد خلفائے کرام ہیں، جن میں سے 140 سے زائد جو ہیں وہ صرف علماء ہیں۔ یہ حضرت کی زندہ کرامت ہے کہ حضرت کے خلفائے کرام کے اندر کوئی جو غیر عالم بھی ہوتا ہے، حضرت کی برکت سے، صحبت کی برکت سے وہ علم دین پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میرا یہ چیلنج ہے کہ الحمدللہ علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کے اندر کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے خلفاء، جس کے مریدین کے اندر علم دین حاصل کرنے کا اتنا شوق ہو کہ یونیورسٹیوں کے لمس کے اندر 200، 150، 250 لڑکے علم دین اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ ایف جے کے اندر سے 100 کی تعداد میں 500 کی تعداد کے اندر بچیاں علم دین پڑھ رہی ہیں۔ جو بھی حضرت سے جڑتا ہے، قریب ہوتا ہے، وہ علم دین پڑھتا ہے اور حضرت کی صحبت کی برکت سے عالم دین بن جاتا ہے، عارف باللہ بن جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر شاید ہی علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کا کوئی بڑا مدرسہ ایسا ہو کہ جس کے احباب نے حضرت جی کی زیارت کرنے کے لیے حضرت کو اپنے مدرسے کے اندر بیان کے لیے مدعو نہ کیا ہو۔ ہر بڑے مدرسے کے احباب حضرت سے اپنی نسبت پہ فخر کرتے ہیں۔ الحمدللہ کیا دارالعلوم کراچی ہو کہ دارالعلوم کراچی میں جب حضرت جائیں تو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت کو دعوت دیں کہ آئیں طلباء کے اندر واعظ و نصیحت کریں۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب آئیں تو حضرت کو دعوت دیں کہ آئے آ کے طلباء کے اندر بیان کریں۔ جامعہ بنوریا ہو تو جامعہ بنوریا کے اندر حضرت کو دعوت دی جائے کہ آئے علماء اور طلباء کے اندر بیان کریں۔ میرے شیخ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام باقاعدہ دوسرے حضرات کی ہاتھ سلام بھیجیں۔ کئی نہیں، ایک نہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ بھی حیات ہیں اور موجود ہیں، تو ان سے تصدیق کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص ان سے تصدیق کر سکتا ہے کہ ان کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کا نام لے کے کہا کہ ان کی خدمت میں جا کے میرا سلام کرو۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ ان سے جا کر بیعت ہو۔ حضرت شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے خلفاء میں کون ہیں؟ حضرت شیخ مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے خلفاء کے اندر پاکستان کے اندر مفتی ابو الوابا شاہ منصور جیسے اہل علم جو ہے وہ حضرت کے خوششی ہیں، حضرت کے دسترخوان سے علمی فیض اور باطنی فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ انڈیا کے اندر مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی جو کہ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، وہ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ مولانا محمود مدنی وہ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت کو باقاعدہ مدعو کر کے جس وقت بلایا جاتا ہے تو محمود مدنی کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی 50 سالہ تاریخ کے اندر اتنا مجمع کبھی نہیں ہوا جتنا حضرت مولانا شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے بیان کو سننے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے اندر جمع ہوا۔ حضرت شاہ جس وقت انڈیا تشریف لے کے جاتے ہیں تو حضرت مولانا سعد صاحب جو کہ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ حضرت سے ذکر لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سے کہتے ہیں کہ حضرت مجھے ذکر دیجئے۔ مولانا زبیر الحسن صاحب جن کا انتقال ہوا وہ حضرت سے باقاعدہ بیعت کرتے ہیں اور حضرت سے کہتے ہیں کہ حضرت مجھے بھی ذکر دیجئے۔ مولانا احمد لاڈ صاحب حضرت سے انگلی لگواتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت ہمارے قلب پہ بھی انگلی لگائیے کہ ہمارا قلب بھی جاری ہو جائے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب جس وقت
آزاد کشمیر کے اندر دارالعلوم دیوبند کی کانفرنس ہو رہی ہے، حضرت مولانا شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہوتے ہیں، حضرت کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جھنگ تشریف لاتے ہیں تو حضرت کی خانقاہ میں حاضر ہونا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، مولانا الیاس گھمن صاحب جس وقت جھنگ تشریف لاتے ہیں، وہ جھنگ کے اندر خانقاہ میں حضرت کی خانقاہ میں حاضر ہونا، حضرت کی قدم بوسی کے اندر حاضر ہونا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ یہ آج کا ایک علمی یتیم اٹھ کر ایسے فخر اہل سنت والجماعت کے اوپر اعتراضات کرتا ہے۔ چوبی صاحب کے ان من گھڑت الزامات اور جھوٹے اعتراضات اور بہتانات کا جواب دینے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں اپنے سامعین کے سامنے حضرت مولانا شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے دورہ ہند کے حوالے سے، جو ہندوستان میں ان کا دورہ ہوا دارالعلوم دیوبند کے اندر، اس کے حوالے سے میں کچھ حوالہ جات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اکابر علماء دیوبند کی طرف سے بریلویت شیعت کی طرف ہمارے مناظر رہے اور فاتح بریلویت رہے، فاتح شیعت رہے، اور اللہ جل شانہ نے ان سے بہت دین کا کام لیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ مجاز تھے، اور معارف الحدیث ان کی شہرہ آفاق کتاب ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ نے بہت قبولیت عطا فرمائی۔ تو حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادہ ہیں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی، جو کہ حضرت اقدس شیخ مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ مجاز ہیں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی یہ مفسر قرآن بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، عارف باللہ بھی ہیں، اور ہمارے اکابرین سے کے سامنے زانو تلمذ بھی طے کیا، اور مدینہ یونیورسٹی کے اندر بھی تحصیل علم حاصل کی، اور جو پی ایچ ڈی ہے ان کی وہ مدینہ یونیورسٹی سے ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کو بہت نوازا ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت کے جو خطبات ہیں جو کہ ہندوستان کے اندر ہوئے، تو ان کے صاحبزادہ نے اس کو مرتب کیا ہے ان خطبات کو۔ اس خطبات ہند کے اندر شروع میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی حضرت کا تعارف میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو تذکرہ کیا انہوں نے حضرت اقدس مولانا شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے مشائخ کا، اور مشائخ کا تذکرہ کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ وجیہ الدین اور حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب ان دو حضرات کی خدمات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ کس طرح سے ان دو حضرات نے حضرت اقدس مولانا شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت فرمائی، اور حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب کے انتقال کے بعد پھر خواجہ غلام حبیب صاحب سے بیعت ہو گئے، اور شیخ وجیہ الدین صاحب حضرت کے شیخ تربیت تھے، انہوں نے تربیت فرمائی، اور شیخ تربیت کے انتہائی متقی قسم کے بزرگ ہیں شیخ وجیہ الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اور حضرت کے خواجہ غلام حبیب صاحب سے بیعت ہونے کے تذکرہ بھی مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے فرمایا ہے، اور حضرت کا مفسر قرآن ہونا، حضرت کی علم دین کی خدمات، اور حضرت کا یہی مفسر قرآن کا ذوق تھا جو حضرت اقدس مولانا شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ میں منتقل ہوا، یہاں تک کہ حضرت اقدس شیخ مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے سورہ یوسف کے 101 تفسیر نکات بیان فرمائے ہیں، جو حضرت کا خاص درس ہے، اور حضرت کا خاص درس چھپا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت اقدس قطب الارشاد ولی کامل شیخ مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کو کیسے علم وہبی بھی عطا کیا ہے، علم کسبی بھی عطا کیا ہے، اور خاص طور پہ علوم القرآن سے اللہ جل شانہ نے حضرت کو نوازا ہے۔ حضرت کی دوسری کتاب جو کہ قرآن کریم کے اسرار اور رموز ہیں بلاغت کے بارے میں، وہ بھی اس پر شاہد ہے کہ حضرت کو اللہ جل شانہ نے علوم القرآن سے خاص حصہ عطا فرمایا ہے اپنے فضل سے اور اپنے رحم سے۔ تو حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب وہ لکھتے ہیں حضرت کے بارے میں کہ حضرت کو اللہ جل شانہ نے علم بھی، عقل بھی اور عشق بھی کامل عطا فرمایا ہے۔ علم کا حال یہ ہے کہ
کہ وہابی کسبی دونوں طرح کے علوم ان کے پاس جمع ہیں. ان کی راتوں کا بیشتر حصہ کتابوں کے مطالعے میں گزرتا ہے. ان کا ہر بیان سینکڑوں صفحات کے مطالعے کا نچوڑ ہوتا ہے. وہ طلباء اور طالبات کے کئی مدارس دنیا کے مختلف ملکوں میں چلا رہے ہیں. ایسے پروفیشنل نوجوانوں کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے جو ان سے وابستہ ہونے کے بعد پورے درس نظام سے فارغ ہوئے. اور یہ حضرت کی میں عرض کروں کہ زندہ کرامت ہے. ہمارے حضرت اقدس قطب الارشاد ولی کامل کی زندہ کرامت ہے کہ جو بھی حضرت سے منسلک ہوتا ہے وہ علم دین پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ولی کامل کی یہ نشانی لکھی ہے کہ جو صحیح ولی کامل ہے، جو صحیح اللہ کا ولی ہے، اس کی نشانی ہے کہ اس کے قریب علماء ہوں گے. اور حضرت کے خلفاء اٹھا کے آپ دیکھ لیں، حضرت کے خلفاء میں 140 سے زائد کل خلفاء تقریباً 150 سے زائد خلفاء ہیں، اور 140 صرف علماء ہیں. ان میں بے شمار مفتی ہیں، بے شمار شیخ الحدیث ہیں. حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ حضرت اسی طرح سے خود حدیث کی مشہور کتاب شمائل ترمذی کا درس دیتے ہیں، جو طلباء ہی میں نہیں علماء اور اساتذہ میں بے حد مقبول ہے. مختلف وقتی ضروریات کے موضوعات پر بھی ان کی علمی دروس کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے. مثلا انکار تقلید کے راج الوقت فتنے کے صد باب کے لیے انہوں نے درس کے حلقے منعقد کیے ہیں. حضرت کا یہ درس الحمدللہ فقہ کے بنیادی اصول کے نام سے چھپ چکا ہوا ہے، جو چھاپا ہے، اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کو اللہ جل شانہ نے کیسی فقاہت عطا کی. اور ہر عالم جو کہ اہل علم ہے وہ اس کتاب کو پڑھ کے داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا حضرت کو. جہاں تک وہابی علم کا سوال ہے، لکھتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا مجھے اپنی حدود سے تجاوز معلوم ہوتا ہے. اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے عشق کا اور علم کا. محترم سامعین، میں آپ کے سامنے حضرت کے دورہ ہند کی کچھ جھلکیاں دکھانا چاہوں گا کہ اللہ جل شانہ نے حضرت جی کو کیسے مقبولیت عطا فرمائی ہے. محترم سامعین، آپ کو بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اللہ جل شانہ نے حضرت اقدس مولانا شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کو پوری دنیا کے اندر مقبولیت عطا کی ہے. اور زوبی جیسے جھوٹے اور کذاب لوگوں کے من گھڑت الزامات کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی شخص چاند کے منہ پر تھوکے. جو چاند کے منہ پہ تھوکے گا اس کا تھوکا اسی کے اوپر واپس لوٹ کے آتا ہے. یہی حال زوبی صاحب کا ہے. انگریزوں نے ہمیشہ سے یہی طریقہ رکھا کہ مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی کرواؤ، مسلمانوں کے درمیان جو ان کے علماء ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹے الزامات لگواؤ. چنانچہ انگریز نے احمد رضا خان کو کھڑا کیا، اس نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ان کو وہابی کہہ کر ان کے اوپر جھوٹے من گھڑت الزامات لگائے. اکابرین علماء دیوبند پہ جھوٹے من گھڑت الزامات لگائے. دوسری طرف غیر مقلدین کو کھڑا کیا تاکہ وہ اکابرین فقہائے کرام کو بدنام کریں اور امت کے درمیان میں تفریق پیدا کریں. یہی کام انگریز کی ایما کے اوپر اس زوبی نے کیا. سامعین، اب میں زوبی صاحب کے جھوٹے الزامات کی حقیقت کو کھولنا چاہوں گا. زوبی صاحب نے حضرت کی مقبول عام کتاب بادب با نصیب کے اوپر الزامات لگائے ہیں اور اس کے کچھ عبارتوں پہ اعتراضات کیے ہیں. حالانکہ بادب با نصیب وہ کتاب ہے جو ایک نہیں 20 مدارس کے اندر شامل نصاب ہے اور سبقن پڑھائی جا رہی ہے. کئی مدارس میں اس کی تعلیم کی جاتی ہے طلباء کو آداب سکھلانے کے لیے، اور کئی مدارس کے احباب کا یہ کہنا ہے کہ طلباء کو آداب سکھلانے کے لیے یہ ایک بہترین کتاب ہے. زوبی صاحب نے اس میں مریدین کے جو آداب لکھے ہیں اس پر اعتراض کیا ہے. حضرت نے شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے یہ ادب نقل کیا ہے. لکھتے ہیں کہ مرید کو اپنے دل میں یقین رکھے کہ مرشد وہ آنکھ ہے جس سے اللہ تعالیٰ میری طرف رحمت سے دیکھتا ہے. یعنی شیخ کی رضا سے اللہ تعالیٰ راضی اور شیخ کی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. زوبی صاحب نے اس پر یہ الزام لگایا ہے کہ اس عبارت سے تو پیروں کو اور اولیاء اللہ کو نبی علیہ السلام کے برابر کر دیا گیا کہ شیخ کی رضا سے اللہ کی ناراضگی یہ تو نبی علیہ السلام کا مقام ہے. یہ زوبی صاحب کا من گھڑت اور جھوٹا الزام ہے. اسی طرح زوبی نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ کو مرشد کے ذریعے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ خود نہیں دیکھ سکتا. میں زوبی صاحب کے ان اعتراضات اور الزامات کا جواب دینے سے پہلے حدیث قدسی سنانا چاہوں گا. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جو کہ مشکات شریف کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ جل شانہ یہ کہتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء، اور میرا بندہ کسی بھی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل نہیں کرتا جو مجھے زیادہ پسندیدہ ہو بنسبت اس چیز کے کہ جو میں نے اس پر خود فرض کی ہے، جو میں نے اس پہ مما افترضت علیہ، جو میں نے اس کے اوپر فرض کی ہے. فما یزال عبدی، اور میرا بندہ ہمیشہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ساتھ، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فاذا احببتہ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو کیا فرق ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہ فاذا احببتہ كنت سمعه الذی، کہ میں اس کا سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، وبصرہ الذی یبصر به، میں اس کی وہ بصارت و بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، ویدہ التی، اور میں اس کو وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، ورجلہ التی، اور میں اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے. اور اس کے حاشی میں میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ان آلات کے اللہ جل شانہ کے بن جانے کا مطلب کیا ہے کہ میں ان آلات کو اور ان حواس کو وسائل بنا دیتا ہوں، وسیلہ بناتا ہوں، ذریعہ بناتا ہوں اپنی مرضی تک پہنچنے کا، اپنی مرضیات کے حاصل کرنے کا. کیونکہ میرا بندہ جو کہ اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے. لہذا جب میرا ولی اللہ کا جو نیک بندہ ہے وہ چلتا ہے تو فرمایا کہ اس کا چلنا بھی اللہ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے تو اس کا دیکھنا بھی اللہ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے. جب وہ کلام کرتا ہے تو اس کا کلام کرنا بھی اللہ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے، یعنی اللہ کی منشا کو دیکھ کر کلام کرتا ہے. جیسی اللہ کی منشا ہوتی ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تھا اس ارشاد کا مطلب کہ مرید اپنے دل میں یہ اعتقاد رکھے کہ مرشد وہ آنکھ ہے، یعنی مرشد کا ہر چیز، ہر قول، ہر فعل، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہ سب اللہ جل شانہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کی مرضی کو دیکھ کر چلتا ہے. جیسا اللہ کی منشا ہوتی ہے اس کے مطابق دیکھ کر وہ کام کرتا ہے. وہ ہر کام میں یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی منشا کیا ہے. اس کے اوپر ایک مزید حوالہ سنیے. خواجہ غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے خاتمہ، اس کا ترجمہ داب المریدین کے نام سے چھپا ہوا ہے. اس کے صفحہ نمبر 88 پہ وہ مرید کے لیے لکھتے ہیں کہ پیر کو شجر موسیٰ تصور کرے، یعنی مرید اپنے شیخ کو ایسا تصور کرے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے درخت تھا، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے خدا کا کلام سنا تھا، یہ شخص اپنے شیخ کے کلام کو سمجھے اور اس کو محال نہ خیال کرے. کیونکہ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ خدا فرماتا ہے جب بندہ نوافل کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرتا ہے، میرے ساتھ سنتا ہے، میرے ساتھ دیکھتا ہے، میرے ساتھ بولتا ہے. اسی طرح آگے لکھا ہوا ہے خواجہ غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہمارے ہاں مرید عاشق اور پیر معشوق ہے. لکھا ہم پیر کے برابر کسی کو بھی برابر نہیں سمجھتے، پیر سے بہتر سمجھنا تو اور شے ہے. ہم ہرگز نہ کہیں گے کہ جنید و بایزید ہمارے پیر سے بڑھ کر تھے. کیوں زوبی صاحب ذرا دیکھا اور حوالہ پڑھا. اب اگلا حوالہ سنیے. فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث مبارکہ جو حدیث قدسی میں نے پڑھی ہے، اسی حدیث قدسی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ جس وقت اپنے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے تو اسی حدیث مبارکہ کے حوالے سے شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرا بندہ کوئی شخص میرا قرب اس چیز کی بنسبت ادا حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پہ فرض کی ہے، یعنی سب سے زیادہ قرب نزدیکی مجھ سے فرائض کی ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور نوافل کی وجہ سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے. جو بھی صاحب ذرا الفاظ سنے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے. حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کے فائدے کے اندر کہ آنکھ کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھنا سننا چلنا پھرنا سب میری خوشی کے تابع بن جاتا ہے، کوئی بات بھی میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتی. کیوں زوبی صاحب حضرت کی عبارت ہو بہو اکابرین علماء دیوبند، اکابرین صوفیہ، اکابرین علماء اہل سنت کی عبارت کے عین مطابق ہے.
آگے زوبی صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ شیخ کی رضا میں اللہ کی رضا، تو لکھتے ہیں زوبی صاحب نے الزام یہ لگایا کہ جی اس سے تو شیخ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے برابر کر دیا گیا اور شیخ کو وہ رتبہ دے دیا گیا جو کہ نبی کو دیا گیا ہے۔ زوبی صاحب کی جہالت کا پول صحیح ان کی اس جھوٹے من گھڑت الزامات سے کھل رہا ہے۔ زوبی صاحب آپ نے وہ حدیث مبارکہ شاید سنی ہو، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور مشکوٰۃ شریف میں نقل ہے یہ حدیث، کہ اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا، رضا اللہ کی رضا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ میرا سوال ہے زوبی صاحب، کیا اس حدیث مبارکہ میں باپ کو کیا نبی کے برابر کر دیا گیا؟ کیا باپ کو جو کہا گیا کہ باپ کا راضی ہونا وہ اللہ کا راضی ہونا ہے، تو کیا باپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے برابر مقام دے دیا گیا؟ زوبی صاحب یہ تمہارے جیسے جھوٹے لوگوں کی جہالت ہے جو علماء اہل سنت والجماعت اور اللہ کے اولیاء اللہ کے اوپر کیچڑ اچھالنا اس لیے چاہتے ہیں تاکہ انگریز کی ایما پر اس امت مسلمہ میں تفریق ڈالیں، اور ان لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالنا جو علماء اہل سنت والجماعت ہیں، جو پکے سچے اللہ کے ولی، اللہ کے عاشق، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے عاشق ہیں، ان لوگوں پہ تم اس قسم کے جھوٹے الزامات لگا کر وہی کردار ادا کرنا چاہتے ہو جو ایک دور میں احمد رضا خان جیسے قذاب نے ادا کیا تھا، جو ایک دور کے اندر مرزا قادیانی جیسے ملعون نے کیا تھا۔ تم آج انگریز کی ایما پر اسی جیسا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہو کہ مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ ڈالو۔ زوبی صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ شیخ کی رضا کو اللہ کی رضا کہنا، یہ حضرت کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے برابر کر دیا۔ سنیں خواجہ غیث الدراز صاحب کیا فرماتے ہیں، لکھتے ہیں خواجہ غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ آداب کے اندر کہ امور بشری میں شیخ کو مثل اپنا تصور کرے، قل انما انا بشر مثلکم، اور امور الہی میں شیخ کو پیغمبر کی مثل جانے۔ یعنی کیا مطلب کہ شیخ کا ہر کام نبی علیہ السلام کی اتباع کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری تالیف بوادر النوادر کے اندر 2 جگہوں پر اسی قسم کی عبارت لکھی ہے اور یہی اشکال کا جواب دیا ہے۔ حضرت سے صفحہ نمبر 67 کے اوپر ایک صاحب نے سوال کیا، اور صاحب نے سوال کیا کہ مجھے شیخ کی نسبت زیادہ جذب محسوس ہوتا ہے بنسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف، تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ تو حضرت نے آگے سے لکھا کہ اس کا وہم نہ کریں، کیونکہ تقابل تب ہوگا کہ جب نبی اکرم علیہ السلام عالم ظاہر میں تشریف رکھتے تو پھر اس وقت تقابل ہوتا، جب نبی علیہ السلام عالم ظاہر میں نہیں ہے، چونکہ عالم ظاہر میں نہیں تشریف فرما، لہذا شیخ کی طرف اگر زیادہ جذب ہو رہا ہے بنسبت نبی اکرم علیہ السلام کی طرف، تو اس کی طرف دھیان مت کرے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ پہ صفحہ نمبر 275 کے اوپر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث قدسی نقل کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث قدسی کا مطلب ہے کہ سب افعال میری مرضی کے موافق سرزد ہوتے ہیں، پس گویا میں ہی اس کی اعضاء بن جاتا ہوں، پس کلام تشبیہ اور تمثیل پر محمول ہے۔ چونکہ زوبی صاحب کے ہاں تشبیہ شرک ہوتی ہے، جیسا کہ انہوں نے ابھی آگے دوسری ویڈیو کلپ اعتراضات کے اوپر اپنی جہالت کا ایک اور ثبوت دیا ہے، اور اس کا جواب ابھی انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں پر کلام تشبیہ معمول ہے، اور چونکہ زوبی صاحب کی سمجھ میں تشبیہ آنے والی نہیں، لہٰذا زوبی صاحب نے اس قسم کی بارات پہ اعتراضی کر کے اپنی جہالت کا ثبوت ہی دینا ہے۔ زوبی صاحب کا دوسرا اعتراض، زوبی صاحب نے دوسرا اعتراض کیا ہے کہ مرید کو حضرت شیخ مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد نقل کیا کہ مرید اپنے شیخ کے ظاہر پہ نظر نہ کرے بلکہ اس باطنی نعمت پہ نظر رکھے جو اس کے دل میں ہے۔ اب اس پہ زوبی صاحب یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ خود کشیدہ مطلب بیان کیا ہے، خود اپنا مطلب اخذ کیا کہ حضرت مولانا شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ الزام لگایا زوبی صاحب نے کہ پیر بظاہر سنت اور خلاف سنت لباس پہنے یا حلیہ بنائے، مرید کو اس کی باطنی نعمت پہ نظر رکھنا چاہیے۔ زوبی صاحب کی یہ اعتراض اور اگلے 2-3 اعتراض پڑھ کے مجھے بے اختیار ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک صاحب تھے جن کی طبیعت زوبی صاحب سے ملتی جلتی تھی،
اور انہوں نے دوسرے پوچھا کہ بھئی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نام حاجی زید میرا نام ہے۔ تو سائل نے آگے سے پوچھنے والے نے یوں تشریح شروع کر دی کہ حاجی بروزن چاچی، اور چاچی کے معنی ہوتے ہیں کمان، اور کمان بروزن گمان ہے، اور گمان کے معنی ہوتے ہیں شک کے، اور شک بروزن سگ ہے، اور سگ کے معنی ہوتے ہیں کتا، لہذا ثابت ہوا کہ تم کتے ہو۔ یہ جس طرح سے معنی اخذ کیا ہے یہ طریقہ یہ احمد رضا خان صاحب کا تھا جو کہ بریلوی مسلک کے بانی تھے، اور میں زوبی صاحب پہ حیران ہوں کہ زوبی صاحب کے اندر غیر مقلدانہ عادات بھی بدرجہ اتم موجود ہیں، احمد رضا خان صاحب کی شاگردی اور صفات بھی بدرجہ اتم موجود ہیں، اور مماتیوں کا بغض بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ تو یہ جامع ہیں زوبی صاحب مماتیت، غیر مقلدیت، شیعت اور بریلویت کے۔ شیعت کے اس لحاظ سے کہ جس طرح سے شیعہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بلا کہتے ہیں، تو جو نیم رافضی ہے، آدھا رافضی ہے، وہ اولیاء اللہ کو برا بلا کہتا ہے، اور زوبی صاحب اسی نسل سے ہیں۔ تو زوبی صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ ظاہر کے اوپر دیکھنے کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ میں اس کے اعتراض کے جواب کے اندر صرف اتنی بات کہوں گا کہ یہ ادب ماخوذ تھا قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے، کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ظاہر کو دیکھ کر اعتراض کیا، اور ظاہر کو دیکھ کر انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کیے، جس کو منع کیا گیا۔ پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے منع کیا، پھر منع کیا، پھر منع کیا، کیونکہ حضرت خضر جو تھے وہ باطنی اور تکوینی امور کی نگران تھے۔ بالکل اسی طرح سے مرید کے سمجھ میں چاہے شیخ کا بات آئے یا نہ آئے، اس کو شیخ کی ماننی چاہیے۔ ممکن ہے زوبی صاحب کہیں کہ جناب یہ تو شرک ہے اور یہ تو فلانا ہے، حالانکہ میں زوبی صاحب کو یہ چیلنج کرتا ہوں، اور میں ڈنکی کی چوٹ پہ چیلنج کرتا ہوں کہ زوبی تجھ میں اگر جرت ہے تو مجھے شرک کی تعریف کر، اور شرک کی تعریف کے مطابق ایک فتویٰ بھی مجھے دکھا دے کہ جو حضرت شیخ کی عبارت پہ لگ سکتا ہو۔ نام تو نے اپنا بتوں کے نام پہ رکھا ہوا ہے، بت ناگن کے نام پہ رکھا ہوا ہے، اور دوسروں کے اوپر شرک کے فتوے لگاتے ہو، اور دوسروں کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہو، حالانکہ حدیث مبارکہ کے مصداق کے جو دوسرے کو کافر کہے وہ کافر نہ، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تمہارے اوپر یہ کفر کا فتویٰ خود الٹا لوٹ کے آ رہا ہے۔ محترم سامعین، زوبی نے اپنے اس عبارت کے اوپر اعتراض کر کے اپنی ایک اور جہالت کا ثبوت دیا۔ زوبی نے اس پہ اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عوام کس طرح سے پیروں کے دلوں میں جھانک کے دیکھیں گے اور کیسے معلوم کریں گے کہ ان کے باطنی حالات کیا ہیں۔ حضرت نے یہ لکھا تھا کہ مرید شیخ کی باطنی نعمت پہ نظر رکھے جو اس کے دل میں ہے، یعنی اللہ جل شانہ نے کی طرف سے جو اس کو کیفیت احسان اور یاداشت اور نسبت منتقل ہوئی ہے، وہ اس نسبت کا احترام کرے، اس نسبت کو دیکھے جو اس کی طرف منتقل ہوئی ہے۔ یہ تو نہیں لکھا کہ مرید جو ہے وہ شیخ کی باطنی حالات پہ لکھے۔ زوبی صاحب نے باطنی نعمت کو باطنی حالات میں تبدیل کیا، اور باطنی حالات میں تبدیل کر کے اعتراض جڑ دیا۔ واہ زوبی صاحب، تیری جہالت کو 10 سلام۔ اس طرح کے مطلب اخذ کرنا مرزا قادیانی اور احمد رضا خان ہی کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین، میں اب زوبی صاحب کے اس اعتراض کے حوالے میں قطب الاقطاب شیخ الارشاد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کا حوالہ پیش کروں گا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں شیخ کے اوپر اعتراض کرنے کے بارے میں کہ شیخ کی غیبت میں، عدم موجودگی میں جہاں کہ وہ رہتا ہے اس طرف پاؤں دراز نہ کرے، تھوک بھی اس کی طرف نہ پھینکے، اور جو کچھ پیر سے صادر ہو اس کو ثواب و بہتر جانے، اگرچہ بظاہر بہتر معلوم نہ ہو، کیونکہ جو کچھ وہ کرتا ہے الہام سے کرتا ہے، اللہ کے اذن سے کام کرتا ہے، اس تقدیر پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگرچہ بعض صورتوں میں اس کا الہام میں خطا کا ہونا ممکن ہے، لیکن خطا الہامی خطا اجتہادی کی طرح ہے، اور ملامت و اعتراض اس پر جائز نہیں۔ یہاں پہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے صاف لکھا ہوا ہے کہ شیخ کے اوپر اعتراض کرنے سے اس کو سلسلے میں سلوک میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس طرح لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 778 ہے کہ اگرچہ وہ اعتراض رائی کی دانہ جتنا ہو، کیونکہ اعتراض سے سوائے مایوسی کے کچھ حاصل ہوتا ہو، اور تمام مخلوقات میں سے بدبخت وہ شخص ہے جو اس بزرگ کا عیب بین ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس بلائے عظیم سے بچائے۔ لو زوبی صاحب،
حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تمہارے اوپر آ گیا. حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق میں سے بدبخت وہ شخص ہے جو بزرگوں کے عیب نکالتا ہے، اور تم بھی اللہ کے اولیاء اللہ سے اعتراضات اور من گھڑت جھوٹے الزامات لگا کر اس فتوے کے مستحق قرار پائے ہو. اسی طرح حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے صفحے بھی لکھتے ہیں کہ اگر دل میں کوئی شبہ پیدا ہو تو بے توقف اپنے شیخ سے عرض کر دے، اگر حل نہ ہو تو اپنی تقصیر سمجھے، اپنی کمی سمجھے، پیر کی طرف کسی قسم کی کوتاہی یا عیب نہ کرے، اور جو واقع ظاہر ہو پیر سے پوشیدہ نہ رکھے، اور واقعات تعبیر اسی سے دریافت کرے، اور جو تعبیر طالب پہ ظاہر ہو وہ بھی کر دے، اور ثواب و خطا سے اسی طلب کرے. آگے لکھتے ہیں کہ اگر واقع میں اگر اس کو اپنے پیر ہی سے جانے اور جان لے کہ جب پیر تمام کمالات و فیوز کا جامع ہے تو پیر کا خاص فیض، پیر کی خاص استعداد کے مناسب اس شیخ کے کمال کے موافق جس سے بصورت افاضہ ظاہر ہوتی ہے مرید کو پہنچتا ہے. آخر میں لکھتے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ کسی کو ان آداب کی رعایت نہ ہو سکے تو اپنے آپ کو قصوروار بھی نہ جانے تو وہ ان بزرگواروں کی برکات سے محروم رہتا ہے. اسی طرح اگلے صفحے بھی لکھتے ہیں کہ جو شخص پیر کے اوپر اپنے شیخ کے اوپر اعتراض کرتا ہے اور ان اولیاء اللہ کے گروہ کے اوپر اعتراض کرتا ہے، صفحہ نمبر 844 ہے کہ جو اس گروہ یعنی اہل اللہ کا انکار کرنا زہر قاتل ہے، اور بزرگوں کے افعال اور اقوال پر اعتراض کرنا یہ زہر ہے جو ہمیشہ کی موت اور دائمی ہلاکت میں ڈالتا ہے، خاص کر کے جب کہ یہ اعتراض و انکار پیر کی طرف عائد ہو اور پیر کی ایذا کا سبب ہو. اسی طرح سے حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اپنے وقت کے فقیہ ہیں، وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 71 کے اوپر عمدۃ السلوک کے اندر کہ پیر کے متعلق بد اعتقادی کو اپنے سینے میں نہ آنے دے. اسی طرح امام ربانی مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آدمی کو اپنے شیخ کے اپنے آپ کو سپرد کر دینا چاہیے. لکھا کہ اگر صفحہ نمبر 770 میں لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے کسی طالب کو اس قسم کا کامل مکمل پیر مل جائے تو چاہیے کہ اس کے وجود شریف کو غنیمت جانے اور اپنے آپ کو ہمہ تن اس کے حوالے کر دے، اور اپنی سعادت اس کی رضامندی میں اور اپنی بدبختی اس کی نارضامندی میں جانے، غرض اپنی خواہش کو اس کی رضا کے تابع بنا دے. یہ میرے سامنے اس اعتراض کے جواب کے اندر جو ظاہر پہ کیا گیا ہے، میرے سامنے اس وقت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے عابیتی ہے جو علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کے متفقہ اور ثقہ ترین بزرگ ہیں. لکھتے ہیں کہ اس طریق کے اندر اعتراض سے فوراً جو فیض ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، اور اس طریق میں یا تو کامل اتباع اختیار کرے ورنہ لہذی اختیار کرے. اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ شیخ پر اعتراض کرنے سے شیخ کے اوپر بات اگر نہ بھی سمجھ میں آئے تب بھی شیخ کے اوپر اعتراض کرنے سے لکھا ہوا ہے کہ اس سے آدمی سلوک میں چل ہی نہیں سکتا، اور سلوک کے اندر اس کا جو سفر ہے وہ رک جاتا ہے. یہ عبارت کھول کے پڑھو، اور یہی عبارت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انفاس عیسیٰ میں بھی لکھی ہے، جس کو حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی حوالہ دیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا الفاظ ہیں کہ اس طریق میں اعتراض اس قدر برا ہے کہ بعض اوقات قبائل سے برکات منقطع نہیں ہوتے مگر اعتراض سے فوراً منقطع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے دوسری جگہ مولانا شیخ یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، ارواح ثلاثہ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو مرید اپنے شیخ سے سوال کرے اور چوں چرا کرے تو ایسے شخص کو جنگل بھیج دینا چاہیے. یہ تو مرید ہی نہیں ہے. تو مرید کی تو تصوف کے اندر بنیاد ہی اس بات کی ہے کہ جیسا شیخ کہے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے اتباع کرنی ہے اور مان کے چلنا ہے. زوبی صاحب کو تصوف کا کیا پتا؟ یہ شخص تو نہ اس کا کوئی علم دین سے واسطہ، نہ علماء سے واسطہ، نہ تصوف سے واسطہ. اس کی مثال تو وہ زیادتی کی سی ہے، جیسے میں نے واقعہ شروع میں کہا کہ جس نے بی اے کے الفاظ کو بھی الٹا پڑھ لیا. یہ تو ہر چیز کو الٹا پڑھنے والا آدمی ہے. جرکان کے مریض کو ہر چیز پیڑھی نظر آتی ہے، یہ زوبی صاحب کو بھی سیدھی چیز بھی ٹیڑھی نظر آتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب سے بہت عرصے تک اصرار کرتے رہے اور بیعت ہونے کا
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے افادات یومیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 250 پہ لکھا کہ میرے دل میں انقباض تھا اور میں بیعت نہیں کر رہا تھا، تو میں نے جب ان سے کھودا اور خریدا تو پتہ چلا کہ انہوں نے آگے سے اعتراض کیا کہ آپ کے مزاج میں سختی ہے۔ تو اب جب شیخ کے اوپر اعتراض کیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے صاف صاف انکار کر دیا کہ بھائی تمہیں میرے اوپر جب اعتراض ہے تو کہیں اور جا کے بیعت کر لو، اگر تم نے مجھ سے بیعت کرنی ہے تو اعتراض اور نفع یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ ان تمام حوالہ جات کے سننے کے بعد سامعین میں آپ حضرات کے سامنے زوبی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ زوبی صاحب نے یہ جو اعتراض لکھا تھا کہ شیخ کے ظاہر پر نظر نہ کرے اور اس سے مطلب کشید کیا تھا کہ شیخ چاہے داڑھی منڈا ہو چاہے اس کا لباس نہ ہو، میں زوبی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ زوبی صاحب آپ کو کیا خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی؟ کہاں پہ حضرت شیخ نے یہ بات لکھی کہ چاہے شیخ داڑھی منڈا ہو تب بھی وہ شیخ ہے؟ ہمارے اکابرین تو اس کو شیخ ہی نہیں سمجھتے، اکابرین تو شیخ ہی اس کو نہیں مانتے، وہ تو مومن نہیں ہے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو پھر جائے کہ وہ شیخ بن جائے۔ ہمارے حضرت شیخ تو اس کے انتہائی سختی سے پابند ہے کہ حضرت شیخ کے سامنے کوئی داڑھی منڈا نعت نہیں پڑھ سکتا۔ آپ حضرت اقدس قطب الارشاد شیخ مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ جو سر سے لے کر پاؤں تک سنت اتباع سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، حضرت کا لباس سنت کے مطابق، حضرت کا امامہ سنت کے مطابق، حضرت کے مریدین کو اٹھا کے دیکھیں سب کے سب سفید کپڑوں میں امامہ پہنے ہوئے متبع سنت نظر آئیں گے۔ الحمدللہ حضرت نے بحیثیت جماعت کے ایسے متبع سنت جماعت تیار کی ہے کہ اس کی نظیر پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ہو، اور تم ایک ایسے شیخ کے اوپر اپنے لا یعنی الفاظ کے ذریعے سے اور اپنے جھوٹے الفاظ کے ذریعے سے من گھڑت الفاظ کے ذریعے سے خود مطلب نکال کر ان کے اوپر تھوپ رہے ہو، بالکل اسی طرح جس طرح اس شخص نے حاجی سے سگ بنایا تھا اور مطلب خود کشید کیا تھا، بالکل یہی کام زوبی صاحب کا ہے۔ اور زوبی صاحب کا یہ معمول جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہو بہو کام احمد رضا خان صاحب کی تقلید میں ہے اور دیگر باطل فرقوں کی تقلید میں ہے۔ تیسرا اعتراض جو زوبی صاحب نے کیا ہے وہ بعد با نصیب کی دو عبادتوں پر کیا ہوا ہے کہ جس طرح سالک پر شرک سے بچنا لازم ہے اسی طرح شیخ کی موجودگی میں غیر کی طرف میلان کی بھی ممانعت ہے۔ اب زوبی صاحب کا اس سے مطلب اخذ کرنے کا طریقہ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اور میں داد دیتا ہوں زوبی صاحب کی کم عقلی کو اور زوبی صاحب کی جہالت کو اور بد فہمی کو۔ عبارت میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح سالک پہ شرک سے بچنا لازم ہے اسی طرح شیخ کی موجودگی میں غیر کی طرف میلان کی بھی ممانعت ہے۔ میرا زوبی صاحب سے سوال ہے کہاں لکھا ہوا ہے کہ شیخ کی موجودگی میں غیر کی طرف میلان شرک ہے؟ تو نے یہ الزام لگایا ہے کہ شیخ کے اوپر حضرت قطب الارشاد کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے پیروں کو الوہیت کے درجے میں کھڑا کر دیا۔ کہاں الوہیت کے درجے میں کھڑا کیا ہے؟ یہ تیرا خود ساختہ خود تراشیدہ معنی ہے جس کی وضاحت کرنا کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ تیرا من گھڑت جھوٹا الزام ہے۔ بہرحال تیرے جیسے احمق انسان کے لیے حالانکہ آگے صاف وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ عورت کے لیے بیک وقت دو شوہر نہیں، اسی طرح مرید کے لیے دو شیخ طریقت نہیں، تو کیا جو عورت دو شوہر رکھنے کی بات جو لکھی ہوئی ہے کیا دو شوہروں کا رکھنا یہ بھی الوہیت کے اندر رکھ گیا؟ کیا یہ بھی الوہیت کے برابر رکھ دیا گیا جیسے تو نے الزام لگایا ہے؟ بہرحال تیری تسلی کے لیے میں حضرت شیخ الحدیث زکریہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کی عبارات پیش کر رہا ہوں کہ جس کے اندر صراحتاً لکھا ہوا ہے، اور جو لوگ اس زمانے کے اندر دوسرے لوگوں سے جا کر بیعت ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے ہر ایک شیخ کے پاس جاتے پھرتے ہیں ان کو احمق لکھا ہوا ہے۔ سن اور اس احمق کے فتوے کی زد میں اپنے آپ کو سر دھن۔ حضرت شیخ الحدیث زکریہ رحمۃ اللہ علیہ عابیتی کے اندر صفحہ نمبر 692 پہ لکھتے ہیں کہ شیخ کے جو لوگ ہم مسلک ہوں انہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جو لوگ شیخ کے ہم مسلک نہ ہوں جن کا مسلک شیخ کے خلاف ہو یا شیخ کے مسلک کے خلاف ہو اور انداز سے معلوم ہو جائے کہ شیخ ان سے رجوع یا مشورے کو پسند نہ کرے تو ان سے رجوع نہ کرنا چاہیے۔ کیا
تیرے اندر جرت اور ہمت ہے کہ تو شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے عالم کے بارے میں بھی فتویٰ لگا کہ وہ بھی علماء کے خلاف ہے، علماء سے بیزاری کا سبق دے رہے ہیں، جیسا تو نے اپنے تیسرے چوتھے اعتراض میں زبان درازی کی ہے؟ کیا تیرے اندر ہمت ہے؟ اسی طرح شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ عوام کے لیے اس سے بھی زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ شیخ کی زندگی میں سلوک اور احوال کے متعلق کسی دوسرے سے رجوع نہ کریں، بجوز اس کے خود شیخ سے قولاً یا دلالتاً ان سے رجوع کرنے کی اجازت ہو۔ اور بعض جاہل جو اس فن سے بالکل ہی نابلد ہیں اور بالکل ہی احمق ہیں، وہ یہ ظلم کرتے ہیں جس کا آج کل بہت ہی زور ہو رہا ہے کہ بیک وقت کئی مشائخ سے بیعت ہو جاتے ہیں۔ زوبی صاحب جاہل اور ظالم، میں آپ کو کہہ رہا تھا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے اندر بھی میں آ کر آپ جاہل اور ظالم بن رہے ہیں کہ جو حضرت جو کتب الارشاد کے اوپر، اپنے وقت کی کتب کے اوپر، جن کو مولانا احسان صاحب جو کہ تبلیغی مرکز کے بہت بلند کابرین میں سے ہیں، ان سے حضرت شیخ الحدیث کتب الارشاد حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں پوچھا کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں، تو مولانا احسان صاحب نے کہا کہ وہ اپنے وقت کے کتب ہیں۔ اسی طرح سے صفحہ نمبر 693 کے اوپر لکھا ہوا ہے حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہمارے سلسلے کا مدار عقیدت اور محبت پر ہے، شیخ کے بارے میں اعتراض آ جائے تو یہ ایک لفظ بھی نہیں چل سکتا، ایک لمحہ بھی سلوک میں نہیں چل سکتا۔ اب میں سامعین کے سامنے زوبی کے اس تیسرے اعتراض کا جواب امام ربانی قطب ربانی حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات سے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت اپنے مکتوب نمبر 273 میں لکھتے ہیں اس بات کے بیان میں کہ سالک کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے طریق کو لازم پکڑے اور دوسرے مشائخ کے طریق کی طرف التفات و توجہ نہ کرے۔ کیوں زوبی صاحب، آپ کے نزدیک تو اپنے شیخ کی طرف اتباع کرنا اور اپنے شیخ ہی کو سب کو سمجھنا یہ دوسرے علماء بیزاری کا سبق ہے، تو کیا فرماتے ہیں زوبی صاحب جیسے جاہل آدمی حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مکتوب کی عبارت کے بارے میں کہ جہاں پہ حضرت صاحب لکھ رہے ہیں کہ خالق کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے طریق کو لازم پکڑے، دوسرے مشائخ کے طریق کی طرف التفات توجہ نہ کرے۔ اسی طرح حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 681 مکتوبات کے ترجمے میں لکھا ہے جس شخص کو یہ طلب ہو کہ اس طریقے خاص کے مطلب تک پہنچ جائے، اس کو چاہیے کہ اس طریق کی مخالفت سے بچے اور دوسرے طریقوں کے مطلب کے مطالب کو منظور نہ رکھے۔ اسی طرح حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی اہمیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کو کامل طور پر حاصل ہے اور مفارقت کی دراز مدت نے اس میں کچھ تاثیر نہیں کی۔ دو چیزوں کی محافظت ضروری ہے، ایک صاحب شریعت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت، دوسرا شیخ مقتدا کی محبت و اخلاص۔ ان دو چیزوں کے ساتھ اور جو کچھ دے دیں سب نعمت ہی نعمت ہے، اور اگر کچھ بھی نہ دیں لیکن یہ دو چیزیں راسخ اور مضبوط ہوں تو پھر کچھ غم نہیں، آخر ایک دن دے دیں گے۔ اور اگر نعوذ باللہ ان دو چیزوں میں سے کسی ایک میں خلل پڑ جائے اور اموال و ارزاق بھی بدستور اپنے حال رہیں تو استدراج جاننا چاہیے، اپنی خرابی اور بربادی خیال کرنا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب کہ شیخ اور صرف اپنے ہی شیخ کی محبت یہ اصل اصول ہے اس راستے کے اندر، اور اس راستے کے اندر اگر اس کے اندر کمی آ جائے تو سب سے بڑی کمی آ گئی۔ اسی طرح صفحہ نمبر اگلے صفحے بھی لکھتے ہیں کہ اگر اب تمہیں کسی دوسرے شیخ کی طرف سے اگر فیض کو دیکھو بھی، فرماتے ہیں کہ جو اپنے شیخ کی آواز کو اپنی آواز کو شیخ کی آواز سے بلند نہ کرے، بلند آواز سے اس کے ساتھ گفتگو نہ کرے کہ بے ادبی میں داخل ہے، اور جو فیض و فتوح کو پہنچے اس کو بھی اپنے پیر کے ذریعے سمجھے، اگرچہ واقع میں دیکھے کہ فیض اور مشائخ سے پہنچا ہے، اس کو بھی اپنے پیر سے جانے اور جان لے کہ جب پیر تمام کمالات و فیوز کا جامع ہے، پیر کا خاص فیض، پیر کی خاص استعداد کے مناسب اس شیخ کے کمال کے موافق جس سے بصورت افاظہ ظاہر ہوتی ہے مرید کو پہنچا ہے، اور وہ پیر کے لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جس کے مناسب وہ فیض رکھتا ہے اور اس شیخ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے،
محبت کے غلبے کے باعث مرید نے اس کو دوسرا شیخ خیال کیا ہے اور فیض جانا ہے، یہ بڑا بھاری مغالطہ ہے۔ یعنی کیا مطلب سمجھا رہے ہیں کہ اگر تمہیں کسی دوسرے سے فیض محسوس بھی ہو تو وہ حقیقت میں تمہارے اپنے شیخ کی طرف سے فیض ہے، تمہارے اپنے شیخ کا ایک لطیفہ ہے جو دوسری شکل میں ظاہر ہو گیا، تم اس کو دوسری شکل سمجھ رہے ہو، دوسری شکل سمجھنا اس کو مغالطہ ہے۔ یہ حقیقت میں تمہارے اپنے شیخ ہی کا فیض ہے جو تمہارے سامنے اس وقت ظاہر ہوا ہے۔ اسی طرح سے فقیہ وقت قطب الوقت سید زوار حسین شاہ صاحب اپنی مایہ ناز کتاب عمدۃ السلوک کے اندر لکھتے ہیں آداب شیخ کے اندر کہ اپنے شیخ کی نسبت یوں اعتقاد رکھے کہ جو فائدہ مجھ کو اپنے پیر سے پہنچ سکتا ہے اس زمانے کے کسی اور بزرگ سے نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح لکھتے ہیں اگر واقعے میں دیکھے کہ فیض اور بزرگ سے پہنچا ہے اس کو بھی اپنے پیر سے جانے اور جان لے کہ وہ پیر کے لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جو اس کی استعداد کے موافق پیر کے خاص فیض سے ظاہر ہوا ہے، اور اس کو اتنا محبت کے غلبے کے باعث دوسرا خیال کیا اور اس سے فیض جانا ہے، یہ بڑا بھاری دھوکہ ہے۔ یہ کم و بیش وہی عبارت ہے کہ جو کہ مکتوبات کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے لکھتے ہیں مولانا سید زبار حسین شاہ صفحہ نمبر 71 کے اوپر کہ اپنے دل کو تمام اطراف سے پھیر کے اپنے پیر کی طرف متوجہ کرے اور اس کے حضور میں اس کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے، بالکل اسی کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا رہے۔ چوتھے اعتراض کے اندر زوبی صاحب نے حسب معمول اپنی ازلی بد خصلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے من گھڑت معنی حضرت شیخ کی طرف منسوخ کیا ہے اور کہا ہے کہ شیخ نے جو لکھا ہے کہ دو پیر نہیں ہو سکتے یہ الوہے کے درجے میں رکھ دیا ہے۔ اس کو کیا پتا کہ یہ تصوف کی اصطلاح کے اندر اس کو توحید مطلب کہتے ہیں، اور توحید مطلب یہ تصوف کا بنیادی ایک حصہ ہے، بنیادی ایک جز ہے، کہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں مشائخ نے لکھا ہے کہ جس کو توحید مطلب حاصل نہیں ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ تصوف کے اندر نہیں چل سکتا۔ اسی طرح یہی مفہوم امام ربانی حضرت الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کے حوالے سے ماقبل میں گزر چکا ہوا ہے۔ سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اپنے وقت کے فقیہ اور عارف باللہ تھے، ان کے حوالے سے عمدۃ السلوک کی عبارت بھی گزر چکی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے خواجہ غیث دراز کا حوالہ بھی ماقبل میں گزر چکا ہوا کہ وہ اپنے شیخ کے برابر جنید و بایزید کو بھی نہیں سمجھتے۔ زوبی کس کس کو جھٹلائے گا؟ الحمدللہ ہمارے حضرت شیخ نے جو عبارت شیخ عبدالوہاب شارانی کے حوالے سے لکھی وہ ہو اکادرین کی اتباع کے مطابق، سنی کابرین کی اتباع کے مطابق، سنی قائد کے عین مطابق لکھی۔ زوبی صاحب نے اپنی ازلی بدخصلتی اور بدفطرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت قطب الارشاد مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے اس ارشاد جو کہ انہوں نے نقل کیا ہے شیخ عبدالوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مرید کو چاہیے کہ شیخ کی بیوی کو اپنی والدہ کا درجہ دے۔ اس پہ زوبی صاحب رقم تراز ہیں اور جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ یہاں پر شیخ کی اہلیہ کو ام المومنین کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زوبی صاحب تمہاری عقل اور تمہاری جہالت یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ تمہارے اندر سر کے اندر لگتا ہے کہ سوائے بھوسے کو اور کچھ نہیں بھرا ہوا، کہ تمہیں اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میرا ایک سوال ہے تم سے کہ تم نے اعتراض یہ الزام یہ لگایا ہے کہ شیخ کی بیوی کو اپنی والدہ کا درجہ دے، تم نے اپنی والدہ سے مراد ام المومنین لیا ہے۔ میرا تم سے سوال ہے کیا تم اپنی والدہ کو ام المومنین سمجھتے ہو؟ جو تمہارے نزدیک اپنی والدہ کا مطلب ام المومنین ہوتا ہے؟ کیا یہاں پہ لکھا ہوا تھا اپنی والدہ کا درجہ دے؟ یہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ تمام امت کی ماؤں اور تمام امت امہات المومنین کا درجہ دے؟ وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ دلیل ہے۔ کیا تم جیسے جاہل شخص کو اب ہم کیا سمجھائیں کہ دلیل کیا ہوتی ہے، مستدل کیا ہوتی ہے؟ آیت سے اگر استدلال کیا جاتا ہے تو آیت سے استدلال علت میں ہوتا ہے، حکم میں ہوتا ہے۔ کیا آیت کے اندر استدلال جب کیا جاتا ہے تو الفاظ کے اندر بھی ہوتا ہے؟ یہ تم جیسا غیر مقلدانہ ذہن اور جاہلانہ شخص استدلال سمجھ سکتا ہے۔ میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا زوبی صاحب، کیا آپ اپنے کسی استاد کے گھر میں جائیں، آپ اپنی استاد کی جو آپ سے عمر میں بڑے ہوں
اور آپ کے باپ کی عمر کے برابر ہوں، آپ ان کی اہلیہ کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کریں گے؟ کیا بھابھی کا لفظ استعمال کریں گے؟ کیا بہن کا لفظ استعمال کریں گے؟ یا آپ ان کو ماں کہہ کے، اماں جی کہہ کے پکاریں گے؟ جو ہم تو کسی معمر، ایک تو شیخ کی والدہ ہیں، ہمارے ہاں تو کوئی بڑی عمر کی خاتون ہو تو ہم اس کو بھی ادباً اماں جی کہہ کے بلاتے ہیں کہ یہ ہماری ماں کی عمر کے برابر ہے اور یہ ہمارے لیے بمنزلہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میری اپنی ماں۔ تو اپنی وہ کا کہا ہے، امہات المومنین کا کہا؟ یہ تمہارے ذہن میں جو خناس پیسوں نے بھرا ہوا ہے، انگریز کی رقم نے خناس بھرا ہوا ہے اور انگریز کی گود میں تم بیٹھے ہوئے ہو جو علماء اہل سنت والجماعت پہ اعتراض کرنے کے لیے، یہ تمہارے اس خباثت کا اثر ہے، خباثت کا نتیجہ ہے کہ تجھے ہر چیز ٹیڑھی نظر آتی ہے۔ زوبی صاحب نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر حضرت شیخ کے اگلے ارشاد کے اوپر حسب معمول جھوٹ بہتان گھڑا ہے۔ حضرت شیخ نے ارشاد لکھا ہے کہ مرید کو چاہیے کہ شیخ کی نیند کو اپنی عبادت سے افضل سمجھے۔ زوبی صاحب اس پر الزام یہ لگاتے ہیں کہ عبادت کے اندر فرض عبادت بھی شامل ہے، اور فرض عبادت کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر مرید جو ہے وہ فرض عبادت کر رہا ہے تو شیخ کا سونا جو ہے اس سے افضل ہوا۔ زوبی صاحب کی اس جہالت کے اوپر مجھے بار بار وہی لطیفہ یاد آتا ہے جس کو میں نے شروع میں عرض کیا کہ زوبی صاحب کے مطلب نکالنے کی عادت تو ایسی ہے جیسے کہ احمد رضا خان صاحب کی عبارت کا ایک ایسا مطلب نکالے گا کہ جس کے جو اگلے کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا ہوگا۔ حضرت شیخ کا مطلب تو صرف یہ تھا کہ چونکہ شیخ کی نیند صرف اس لیے ہے کہ میں سو کر اٹھ کر دوبارہ اللہ کی عبادت میں لگوں گا، اللہ کے دین کے کام میں لگوں گا، تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، اور یہ جو عبادت ہے یہ نفلی عبادت ہے۔ اسی طرح سے جو مرید کی عبادت سے بھی کہا کہ مرید تو اپنی عبادت سے افضل سمجھے، تو وہ بھی نفلی عبادت سے کہا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ شیخ کا جو سونا ہے اور وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، مرید اپنی عبادت کو ناقص سمجھے، یعنی مرید اپنے عبادت کو اور اپنے خوبیوں کو بھی، اپنے خوبیوں کے اندر بھی خامیاں تلاش کرے کہ اس کے اندر واقعتاً جو خامیاں ہیں، تاکہ اس کو نظر آئے اپنے خامیاں، اپنی عبادات کی کمزوریاں نظر آئیں، تو اپنی عبادت کی بے وقوفی اس کے سامنے ظاہر ہو، اس لیے لکھا۔ ممکن ہے زوبی صاحب کا تسلی بھی نہ ہوئی ہو، تو چنانچہ اب میں حوالہ پیش کرنا چاہوں گا سید خواجہ گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب المریدین سے، کہ حضرت آداب المریدین کے اندر اپنے شیخ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آداب شیخ کے پیر کو حالت خواب میں بھی بیدار جانے، خوب سمجھ لے کہ پیر سے غافل ہونا پوری محرومی ہے۔ اسی طرح سے بخاری شریف کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے سونے کو بھی اسی طرح سمجھتا ہوں جس طرح سے میں اپنے قیام کو اور رکوع اور قیام کو سمجھتا ہوں، قومے کو سمجھتا ہوں عبادت، اسی طرح سے میں اپنے سونے کو بھی عبادت سمجھتا ہوں، کیونکہ مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ سو کر اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ شیخ کا سونا اس لیے ہے کہ اسے چو کے اٹھ کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہونا ہے، تو اس کا یہ سونا بھی ایک واسطے کے لیے ہے، اور واسطے پہ بھی بسا اوقات وہی حکم لگ جاتا ہے جو مقصود کے اوپر ہوتا ہے۔ چنانچہ علماء کے اندر یہ مقولہ مشہور ہے کہ علماء کا سونا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ علماء کا سونا جو ہے وہ اس لیے ہے کہ محض وہ اٹھنے کے بعد انہوں نے عبادت میں مشغول ہونا ہے۔ کیا زوبی صاحب اس بات کو تسلیم کریں گے کہ علماء کا سونا، جو ایسے علماء ہوں جو واقعی عالم اللہ ہوں، عارف باللہ ہوں، شریعت میں چلنے والے ہوں، اور جن کی نیند کا مقصد محض اس لیے ہے کہ وہ اپنے جسم کی تھکاوٹ کو دور کر کے صبح سے پھر اللہ کے دین کی محنت میں لگ جائیں گے، کیا ان کا سونا یہ عند اللہ عبادت میں نہیں تولا جائے گا؟ جبکہ اللہ کے ہاں وہ جانور جو کہ جہاد کے مقصد کے لیے پالا جائے، اس جانور کا گوبر اور لید بھی قیامت کے دن اللہ کے ہاں تلے گا۔ حدیث شریف کے اندر یہ بات آئی ہے کہ وہ جانور جو کہ جہاد کے مقصد کے لیے پالا جائے، قیامت کے دن اس کا پیشاب بھی تلے گا، اس سے گوبر بھی تلے گا۔ تو جب جانور کا گوبر اور لید کیوں تل رہا ہے ثواب میں؟ اسے تلے گا کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اللہ کے دین کے سربلندی کا کام لینا ہے، اور چونکہ اس عالم نے بھی اللہ کے دین کی سربلندی کا کام کرنا ہے، اس شیخ نے بھی اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، اور مرید چونکہ بھی عوام کی سطح پر ہے،
مرید ابھی اس سطح پہ آیا نہیں ہے، لہذا مرید کا وہ مقام نہیں ہے جو کہ شیخ کا مقام ہے۔ اس عبارت کے اندر قطعاً کسی قسم کے اعتراض کی جواب کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ محض زوبی صاحب کے حسب معمول ہر چیز کو ٹیڑھا دیکھنے کی عادت ہے، اور وہ اپنی اس عادت سے مجبور ہیں، اور ان کی اس عادت کا علاج سوائے توبہ اور استغفار پہ کچھ نہیں ہے۔ محترم سامعین، زوبی صاحب اگلا اعتراض یہ کرتے ہیں علماء بیزاری کے حوالے سے کہ جو پیر بھائیوں کی ہی صرف خیر خواہی کرے، جبکہ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی دینی خیر خواہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ زوبی صاحب، کیا آپ کے نزدیک ایک شخص وہ ہے کہ جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور ایک وہ شخص ہے جو اجنبی ہے، کیا دونوں کے اندر دین کی تبلیغ کرنے کا حق برابر ہے؟ کیا ایک وہ شخص ہے جو آپ کا دوست بھی ہے اور ایک وہ شخص ہے جو کہ آپ کے لیے اجنبی ہے، کیا دونوں کو حکم تبلیغ کرنے کا برابر ہے؟ قرآن کریم میں وانذر عشیرتک الاقربین کہا پہلے، کہ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم کہا گیا کہ اپنے گھر والوں کو، قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کیا زوبی صاحب آپ کے نزدیک اگر یہی معنی اخذ کرنے کا ہے کہ اگر کوئی حکم دیا گیا جائے تو باقی کی نفی ہوتی ہے، تو کیا قرآن نے باقیوں کو روکنے سے منع کیا ہے؟ زوبی صاحب نے اگلا اعتراض کیا ہے کہ کسی کی بات بلا اسی طرح سے شیخ کی بات کو بغیر کسی دلیل کے ماننا، یہ اس کو نبوت کے درجے پہ کھڑا کر دینا۔ زوبی صاحب، کیا ہم جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید بلا دلیل کرتے ہیں تو ہم کیا ان کو نبی مانتے ہیں؟ کیا ہم اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں، فقہا کی تقلید بلا دلیل کرتے ہیں، کیا ہم ان کو نبی مانتے ہیں؟ کیا یہ اعتراض یہ تو غیر مقلدوں کا اعتراض ہے، غیر مقلدوں کے نزدیک یہ بھینگا پن ہے کہ ان کے نزدیک تقلید شخصی شرک ہے، حالانکہ تقلید شخصی وہ شے ہے، یعنی تقلید شخصی سے کیا مراد ہے؟ کسی کی بات کو بغیر کسی دلیل کے مان لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اور تقلید شخصی کا ثبوت ایک نہیں کئی احادیث مبارکہ سے ہے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں، اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام کی یہ الفاظ ہیں کہ اگر ایک شخص جس کی رائے کے اوپر تمہارے پاس فرمایا، ارشاد فرمایا، مشکات شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ تمہارے پاس جو شخص اس حالت میں آیا کہ تمہارا ایک شخص پہ اتفاق ہو اور وہ تمہاری جماعت میں تفریق پیدا کرنا چاہتا ہو تو اسے قتل کر دو۔ کسی ایک کے اوپر اتفاق ہو جانا اور دوسرے سے اعراض ہو جانا، کیا یہ شرک ہے؟ اگر یہ شرک ہے تو اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بخاری شریف کے اندر ذکر ہے کہ وہ انہوں نے فرمایا کہ جب تک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں زندہ ہے تم مجھ سے مسائل نہ پوچھا کرو، ان سے پوچھو۔ اگر تقلید شخص شرک ہوتی تو ابو موسیٰ اشعری فرما دیتے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بغیر ایک ہی آدمی کو اپنا امام نہ بنا لیا کرو، بلکہ جس سے چاہے پوچھ لیا کرو، کبھی ادھر بیعت ہو جایا کرو، کبھی ادھر ہو جایا کرو، کبھی ادھر سے پوچھ لیا، کبھی ادھر سے پوچھ لیا۔ یہ تو تقلید شخصی ہے، اور تقلید شخصی کا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند متفقہ طور پر قائل ہیں۔ صرف اور صرف غیر مقلد دنیا کے اندر ایسے ہیں جو تقلید شخصی کے منکر ہیں اور اس لیے غیر مقلد کہلاتے ہیں، اور تو بھی زوبی انہی میں سے ہے۔ زوبی صاحب، مزید تسلی کے لیے اور حوالے سنیے اور سر دھنیے۔ امام ربانی حضرت الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات کے اندر صفحہ نمبر 778 میں لکھتے ہیں شیخ کے آداب کے اندر کہ شیخ سے جو کچھ صادر ہو اس کو ثواب و بہتر جانے۔ یہ ثواب سواد کے ساتھ ہے، یعنی اس کو درست سمجھے، شیخ سے جو کچھ بھی ہو اسی کو درست اور بہتر سمجھے۔ آپ کو اعتراض تھا اس بات کے اوپر کہ شیخ جو کہے اس کے اوپر حق سمجھے، اس کو حق سمجھنا، سچ سمجھنا یہ نبیوں کا درجہ ہے۔ میرا سوال ہے زوبی صاحب کیا فرماتے ہیں حضرت الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کے بارے میں؟ آگے حضرت مجدد الفسانی نے تو لکھا ہے کہ اگرچہ بظاہر بہتر معلوم نہ ہو، کیونکہ شیخ جو کچھ کرتا ہے الہام سے کرتا ہے اور اللہ کی اذن سے کام کرتا ہے، اس تقدیر پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگرچہ بعض صورتوں میں اس کا الہام خطا کا ہونا ممکن ہے، لیکن خطا الہامی خطا اجتہادی کی طرح ہے اور ملامت اور اعتراض اس پہ جائز نہیں۔ اسی طرح لکھا نہیں، جب اس کو اپنے پیر سے محبت ہے تو جو کچھ محبوب سے صادر ہوتا ہے محب کی نظروں میں محبوب ہی دکھائی دیتا ہے۔ اس کو اپنے پیر سے محبت ہے
تو جو کچھ اپنے محبوب صادر ہو اس پہ اعتراض کی کیا مجال ہے؟ اور کھانے پینے، پہننے اور اطاعت کے چھوٹے بڑے کاموں میں پیر ہی کی اقتدا کرنی چاہیے، اور نماز کو بھی اسی طرز ادا کرنا چاہیے، اور فقہ بھی اسی کے طریقے عمل سے سیکھنی چاہیے، اور اس کے حرکات و سکنات میں کسی قسم کا اعتراض نہ کر جائے اگرچہ وہ اعتراض رائی کے دانے کے برابر ہو۔ مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب عمدۃ السلوک میں لکھتے ہیں کہ شیخ کی ہر چیز کا، پیر کی ہر چیز کا ادب و احترام کرے، جو کچھ شیخ کرے اس پر حجت نہ کرے، حتی الامکان تعویل سے کام لے، اور پیر جو حکم کرے اس کو دلیل سمجھے۔ یہاں صراحتاً لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ شیخ کہے اسی کے لیے اس کو دلیل سمجھے، اس پہ کسی قسم کی قید و حجت نہ کرے، اور ہر چھوٹے، آخر میں لکھتے ہیں صفحے میں کہ ہر چھوٹے بڑے کام میں پیر ہی کی پیروی کرے۔ غرض یہ کہ الطریق کلہ ادب، کہ یہ راستہ پورا کا پورا ادب ہی ہے، سب کچھ یہ ہے کہ اپنے شیخ کے کامل اتباع کرے، کیونکہ شیخ اسی طرح سے لکھا ہوا ہے کہ اگر پیر کسی کی تعظیم کو اٹھے تو مرید کو بھی چاہیے کہ پیر کی پیروی کرے، اور پیر جب گفتگو کرے تو نرمی اختیار کرے، بلند آواز سے نہ بولے، جیسا شیخ کہے دن ہے تو مرید کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی اسی طرح سے اتباع کرے، بلا کسی دلیل کے، بلا کسی قید و حجت کے، وہ اسی طرح مان لے۔ یہی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احیاء العلوم کے اندر اور اسی طرح سے کیمیائے سعادت کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ خواجہ گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب خاتمہ کے اندر، جس کا ترجمہ آداب مریدین کے نام سے ہے، اس کے صفحہ نمبر 83 بھی لکھتے ہیں کہ شیخ کے سامنے آمد و رفت زیادہ اچھی نہیں، شیخ جو کچھ فرمائے، پیر جو کچھ فرمائے اس پر غور کرے، اگر شریعت کے موافق ہے بلا تعمل بجا لائے، اگر سخت ناجائز ہے تعمل سے کام لے، اگر کچھ وہاں پیدا ہو بے دھڑک کر بیٹھے، کیونکہ پیر ان علوم سے واقف ہے جن کی اس کو خبر بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا، پیر کے تصرفات کو بھی ایسا ہی تصور کرے، تم کو نہیں معلوم کہ پیروں سے کیا کیا باتیں ظہور میں آتی ہیں جن کی حکمت انہیں معلوم ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ تشبیہ اور استعارہ سے مشبہ اور مشبہ بھی سے برابری سمجھنا پرلے درجے کی حماقت ہے۔ اسی طرح حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ کسی چیز کو تشبیہ دینے سے اس سے مساوات لازم نہیں آتی۔ حوالہ المنار المنیف صفحہ نمبر 60 جو کہ بیروز کا تباہ کردہ ہے۔ اسی طرح سے مولانا عبدالرحیم لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعہ فتاوی عبدالحی لکھنوی میں لکھا ہے کہ کبھی تشبیہ ناقص کے ساتھ مجرد تفہیم کے واسطے سے ہوتی ہے۔ زوبی صاحب ذرا فتویٰ جرت کریں اور فتویٰ لگائیں۔ زوبی نے انہی عبارتوں کے حوالے سے ایک دوسرا ویڈیو کلپ بھی جاری کیا ہے جس کے اندر جیو کے حوالے سے اس نے ایک جھوٹا اور الزام گھڑا۔ زوبی صاحب لکھتے ہیں کہ جب جیو نے توہین کی ہے اہل بیت کے حوالے سے تو کیا نبی علیہ السلام کی مثال دینا توہین نہیں؟ یہ زوبی صاحب سوال اٹھاتے ہیں۔ زوبی صاحب سوال اٹھاتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی مثال دینا توہین نہیں؟ زوبی صاحب تمہارے جہالت کو 10 سلام۔ کیا اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام کی مثال دینا توہین ہے؟ تو شاید احادیث مبارکہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مثال کے طور پہ نبی اکرم علیہ السلام کا عمل پیش کرتے ہیں تو زوبی صاحب کیا حکم لگائیں گے؟ اسی طرح سے احادیث مبارکہ میں خود اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام نے اللہ کی مثال آدمی کے ساتھ دی۔ قرآن کے اندر اللہ کی توحید کو سمجھانے کے لیے مثال دی گئی۔ کیا زوبی صاحب ان ساری مثالوں پہ کیا حکم لگائیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ زوبی صاحب کہاں پہ حضرت شیخ مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم نے یہ مثالیں دی؟ حضرت شیخ بات کچھ لکھ رہے ہیں، تم کچھ سمجھ رہے ہو۔ حضرت شیخ بات کیا کچھ رہے ہیں اور تمہارا جو ہے وہ دماغ ایسا پھرا ہوا ہے اور تمہاری آنکھوں کے اوپر ایسی جہالت کی سیاہ آنکھ چڑھی ہوئی ہے، سیاہ عینک لگائی ہوئی ہے کہ تمہیں دن کے اجالے کے اندر بھی تمہیں اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے۔ حضرت شیخ نے نہ تو اللہ سے کوئی تشبیہ دی ہے، نہ کوئی نبی اکرم علیہ السلام سے مثال دی ہے۔ اگر دے بھی دیں تو میں پوچھتا ہوں زوبی، کیا یہ تشبیہ دینا تیرے نزدیک گستاخی ہے؟ اگر گستاخی ہے تو تیرا کیا فتویٰ ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شفا کے اندر ایک شعر جو کہ خلیفہ معتمد باللہ
کہ شاید ممدوح نے خلیفہ معتمد باللہ کی تعریف کے اندر شعر کہا، اور اس شعر کے اندر اس نے اپنے خلیفہ کو نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی، اور اس کے اپنے آپ کو حسان بن ثابت سے تشبیہ دی، اور اس کے وزیر کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی. تو اس کے اوپر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح شفا میں لکھتے ہیں کہ اہل فن کے نزدیک یہ باقاعدہ قاعدہ مقررہ ہے کہ تشبیہ مساوات کو نہیں جاتی ہے، اور یہ تمام اہل فن بلاغت کے نزدیک بات طے شدہ ہے کہ جب کسی چیز کی مثال دی جاتی ہے، تشبیہ دی جاتی ہے، تو وہ بعینی مقصود نہیں ہوتی. یہ کہا جائے کہ زید شیر کی طرح ہے، تو کیا شیر کی طرح زید کی دم ہوگی؟ اور اول تو میں نے عرض کیا کہ ان تمام عبارتوں میں وہ بات ہے ہی نہیں جو زویب و زوبی جیسا جاہل آدمی سمجھ کر اس نے رائے کا پہاڑ بنا کر خام خواہ میں جھوٹے ترین من گھڑ الزامات گھڑے اور اپنی جہالت کا بہترین ثبوت پیش کیا، جس سے ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ زوبی ایک انتہائی احمق، بیوقوف اور پرلے درجے کا جاہل قسم کا آدمی ہے کہ جس کو ایک عام اردو عبارت سمجھ نہیں آتی، اس کو عربی عبارت سے کیا سمجھ میں آئیں گی؟ زوبی صاحب کیا فتویٰ لگائیں گے کشف المحجوب کے اندر؟ حضرت شیخ علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 151 کے اوپر لکھی ہے کہ صوفی کی ابتدا ہذیان کی سی ہوتی ہے، اور اس میں مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہذیان سے تشبیہ دی ہے. کیا فتویٰ لگائیں گے کہ جو نبی کو ہذیان کے ساتھ تشبیہ دے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ تشبیہ اور استعارہ سے مشبہ اور مشبہ بھی سے برابری سمجھنا پرلے درجے کی حماقت ہے. اسی طرح حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ کسی چیز کو تشبیہ دینے سے اس سے مساوات لازم نہیں آتی. حوالہ المنار المنیف صفحہ نمبر 60 جو کہ بیروت کا تباہ کردہ ہے. اسی طرح سے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعہ فتاوی عبدالحی لکھنوی میں لکھا ہے کہ کبھی تشبیہ ناقص کے ساتھ مجرد تفہیم کے واسطے سے ہوتی ہے. زوبی صاحب ذرا فتویٰ جرت کریں اور فتویٰ لگائیں. زوبی میں تجھے ایک بار پھر چیلنج کرتا ہوں کہ تو نے اپنے دوسری ویڈیو کے اندر جو اپنے گندے الزامات لگائے ہیں، تیرے اندر جرت ہے تو تو اپنے ایک بھی الزام کو سچا ثابت کر کے دکھا. تو نے الزام لگایا حضرت شیخ کے اوپر کہ حضرت شیخ نے تشبیہ دی ہیں. اول تو میں نے ثابت کیا کہ تشبیہ اگر دے بھی دے تو کوئی حرج نہیں. حضرت شیخ نے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بار بار سوال کرتا ہوں، کہاں تشبیہ دی ہے، کہاں حضرت نے لکھا ہے؟ اور اگر دے بھی دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. تیرے جیسے جاہل آدمی کے لیے میں تجھے آخری بار دعوت دیتا ہوں کہ تو اللہ کے آگے توبہ استغفار کر. تو نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا حوالہ دیا جیو کی ویڈیو کے اندر، حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بزرگ ہیں جو حضرت شیخ کی خانقاہ میں حاضر ہونا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں. مولانا احمد دھیانوی وہ بزرگ ہیں جو حضرت کی قدم بوسی، حضرت سے دعا کروانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. مولانا عادل طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے دعا کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے. ان کا بیٹا حضرت کے قدموں میں آج بھی بیٹھا ہوتا ہے کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائے، میری طرف توجہ فرمائے. تیرے جیسے جاہلوں کے پاس کون ہے سوائے انگریز کے؟ تو آج ان غداروں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے علماء اہل سنت کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے. تیری علماء اہل سنت سے یہ بغاوت، من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب کے مصداق تیرے لیے بربادی اور تباہی کا مصداق نہ بن جائے. اب بھی وقت ہے کہ اللہ کے آگے توبہ استغفار کر اور اللہ کے آگے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ اور اپنے ان تمام جھوٹے الزامات سے برات کا اعلان کر. زوبی نے اپنی ازلی بدبختی کا ثبوت دیکھتے ہوئے ایک اور اعتراض، جھوٹا الزام گھڑا ہے جس سے اس بات کا پکا ثبوت ملتا ہے کہ زوبی انگریز کا خود کاشتہ ایجنٹ ہے. زوبی نے حضرت اقدس قطب الارشاد مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے خطبات کی ایک عبارت کے اوپر اعتراض کیا ہے. حضرت کے خطبات کے عنوان کے اندر ایک بیان ہے جس کا نام ہے محنت کی عظمت. اس کے اندر یقیناً حضرت محنت کی عظمت کے حوالے سے واقعات سے بتانا مقصود ہے، اور اسلوب بھی یہی ہے کہ جب کسی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کے ایک پہلو کے لحاظ سے اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے. حضرت نے بھی اسی پہلو کے لحاظ سے اس بیان کے اندر مختلف اکابرین علماء امت کے پہلے واقعات کو بیان کیا ہے کہ جیسے کیسے انہوں نے محنتیں کی. اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور کئی اکابر اولیاء کرام ان کی محنتوں کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد باقاعدہ عنوان بنا ہوا ہے کہ غیر مسلم
جو سائنسدان گزرے ہیں تو اس سائنسدانوں کی محنت کا عنوان باقاعدہ بندہ ہوا ہے کہ سائنسدانوں کی محنت. اور سائنسدانوں کی محنت کے اندر حضرت نے پہلے نیوٹن کی محنت کو بیان کیا ہے, اور مقصد اس کی محنت کو بیان کرنا ہے, نہ کہ اس کے عقیدے اور اس کے ایمان کو بیان کرنا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں اپنے روزمرہ کی گفتگو کے اندر کہ ابو جہل بڑا ذہین تھا لیکن اس کو اس کی ذہانت کسی کام نہ آئی اور وہ ہلاک ہو گیا. تو بالکل یہ ایسے ہی کہنا تھا کہ حالانکہ حضرت نے جب مثال دی ہے اس کے اندر, تو مثال کے اندر وہاں پہ جملہ صاف لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ غیر مسلم ہے, یہ صاف آگے لکھا ہوا ہے. میرا سوال ہے زوبی سے کہ زوبی تو نے یہ جملہ کیوں چھپایا, تو نے یہ جملہ کیوں نہیں بولا کہ آگے جب حضرت شیخ لکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی ہے. پھر دوسری بات تو نے لکھا ہے کہ یہاں یہ بات بھی غور کرنے کے لائق ہے کہ پیر صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ اس وقت بھی الہام یافتہ 17 سال کی عمر میں قلب جاری ہونے کے مدعی تھے. تمہیں حضرت کے قلب جاری ہونے کے جو اعتراضات ہیں تمہارا جیسا شقی شخص ہی اعتراض کر سکتا ہے. اس کا جواب میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جس کا اپنا قلب سیاہ ہو تو یقیناً اس کو دوسرے قلب جاری ہونے پہ اعتراض ہی ہوگا. آگے تو نے لکھا ہے اپنے بدبختی کا ثبوت دیتے ہوئے کہ ہمارا تعجب بڑھ جاتا ہے کہ پیر صاحب پہ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کی حقیقت کھول نہ سکی. یہ تیری جہالت کا بہت بڑا ایک اور ثبوت مل گیا ہمیں. کیا قلب کا جاری ہونا, ہم نے کب یہ دعویٰ کیا کہ علماء اہل سنت والجماعت دیوبند نے کہ کسی قلب جاری ہو جائے تو وہ عالم الغیب ہو جاتا ہے؟ ہم نے کب یہ دعویٰ کیا کہ جب قلب کا جاری ہونے سے اس پہ ساری حقیقتیں منکشف ہو جاتی ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ حضرت نے خطبات کے اندر یہ جملہ لکھا ہے, آگے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. تجھے کیوں نہیں نظر آیا یہ جملہ آگے کہ حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے؟ اور آگے تو نے الزام لگایا کہ انہوں نے اس کافر کو اپنے کالج کے, یہ حضرت کی کالج نہیں تھا. تیرے جیسے جاہل آدمی ذرا دوبارہ عبارت کو پڑھ کہ یہ کالج حضرت نے جس کالج سے پڑھا تھا اس کالج کے پرنسپل نے بلایا تھا, نہ کہ حضرت نے بلایا تھا. اور حضرت بھی اس کالج سے پڑھے ہوئے تھے. تو نے اپنی عزیز بدبختی کا ثبوت دیتے ہوئے آگے حضرت کے اوپر ایک اور تہمت گڑھی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ جی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پیر صاحب کے مریدوں کا یہ کہنا کہ حضرت ہی اس کالج کے طالب علم تھے, اس لیے کہ دونوں حضرات اسی کالج کے طالب علم تھے اس لیے ایک دوسرے سے آشنا تھے. یہ تیرا بہت بڑا بہتان, جھوٹ اور کذاب تو ہے. تیرا جیسا کذابوں کا علاج سوا یہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو, کہ تیرے جیسا جھوٹ نے یہ کہا کہ دونوں حضرات اسی کالج کے طالب علم تھے. یعنی کیا مطلب تو نے آگے سے کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے اچھی طرح آشنا تھے؟ تیرے جھوٹ کے اوپر لعنت ہو. حضرت نے صرف یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میں بھی اس کالج سے پڑھا تھا اور وہ بھی اس کالج سے پڑھا تھا. وہ اور سال میں فارغ ہوا ہے, میں اور سال میں فارغ ہوا ہوں. پرنسپل نے بلایا, پرنسپل نے اپنے کالج کے اعزاز کے اندر کے حضرت کے اعزاز کے اندر تقریب کی اور اس نے پرنسپل نے مہمان خصوصی کے طور پہ عبدالسلام قادیانی کو بلایا. اب آگے تو نے سوال کیا ہے کہ ہم ایک سائل کے طور پر یہ بات ان کے مریدوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پیر صاحب میں ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی نقطہ اشتراک کیا تھا جس کی وجہ سے یکنوالا ہم پہلا کالج میں بیٹھے تھے؟ تیرے جیسے جاہلوں کو کیا عبارت سمجھ میں آئے؟ تیرے جیسے جاہلوں کا تو وہ حال ہے کہ جو ہلکی کو ہلکے پڑھیں اور جو الیکٹرک کو علی یکرک پڑھیں. تیرے جیسے جاہلوں کا تو یہ حال ہے. لکھا ہوا تھا عبارت کے اندر کہ حضرت شیخ ذوالفقار احمد نقشبند دامت برکاتہم العالیہ اس کالج سے پڑھے ہوئے تھے, اور اسی طرح سے عبدالسلام قادیانی بھی کئی سال پہلے اس کالج سے پڑھ کے جا چکا ہوا تھا. کالج کے پرنسپل نے بلایا. اس میں حضرت کا کیا قصور؟ حضرت کا اس میں کیا کردار؟ اور حضرت نے صرف اور صرف ایک بات لکھی کہ حضرت نے اس کی محنت کو پیش کیا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح نیوٹن کی محنت کو پیش کیا, یا جس طرح سے ہم ابو جہل کی ذہانت کو پیش کر کے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہلاک ہوا. تو مقصد یہی تھا کہ دیکھ اس کی ذہانت اس کی کسی کام نہ آئی, اس کی محنت, وہ محنتی بھی تھا لیکن وہ محنت کسی کام نہ آئی. اور تو یہ دیکھ کہ حضرت کا مقصود کیا ہے. قرآن اگر کوئی واقعہ پچھلی قوموں کا بیان کرتا ہے, قوم نوح کا,
قوم لوط کا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ قوم نوح کا واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا قوم لوط کا واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم عاد کا واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا قوم صالح کا واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ قوم عقائد کے لحاظ سے بھی ٹھیک تھی؟ اگر یہ بات تھی تو تیرا تو بے تراز قرآن میں جاتا ہے۔ جب بھی کسی قوم کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے تو اس سے مقصود کچھ عبرت ہوتی ہے، اس سے مقصود خاص بات بتلانا ہوتی ہے۔ قرآن نے تعریف کی ہے قوم سمود کی کہ وہ ان جیسا پہاڑوں کو تراشنے والا کوئی نہیں تھا، حالانکہ وہ لوگ کافر تھے، وہ لوگ اللہ کے انکار کرنے والے تھے۔ قرآن نے ان کی تعریف کی ہے، ان کے اس وصف کی۔ کیا تیرا فتویٰ لگے گا؟ تیرا یہ اصول ہے نا کہ کسی کافر، جو شخص کافر ہے تو اس کی کسی وصف کی تعریف کر دینا تیرے نزدیک قدر مشترک ہو جاتی ہے۔ تیرے جیسے جاہلوں کا یہ نقطہ نظر ہے۔ جو میرا تجھ سے سوال ہے، قوم صالح کے بارے میں اللہ جل شان نے تعریفیں کی ہیں کہ وہ بڑے اچھے پہاڑوں کو تراشنے والے تھے۔ قوم عاد کے بارے میں اللہ نے ان کو کہا کہ اتنا اونچا قد تھا، ان کے اوصاف بیان کیا ہے، لیکن آگے ان کی تباہی کو بھی بیان کیا ہے۔ تو میرا تجھ سے سوال ہے کہ کیا کسی کے ایک وصف کی تعریف کر دینے سے کیا یہ لازم آتا ہے جبکہ وہ کافر ہو کہ اس کے عقیدے کی تعریف بھی کی جا رہی ہے؟ یہ تیرے جیسا جاہل ہی سمجھ سکتا ہے۔ صوبی صاحب نے اپنی جہالتوں کے ثبوت اتنے سارے جمع کرنے کے باوجود آخر میں کچھ سوالات پیش کر کے اپنی جہالت کے اوپر مہر ثبت لگا دی ہے۔ اس جیسا جاہل شاید دنیا میں کوئی ہو۔ سوال کرتے ہیں جس شخص کا قلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہو کہ ایسے کسی اور پیر کے ہاتھ میں بیعت ہونے کی ضرورت ہے؟ زوبی صاحب ذرا ہاتھ اٹھا کے ذرا مکتوبات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حوالہ پڑھیں اور بیٹھ کے دیکھیں کہ حضرت کا بیعت ہونا کس طرح سے مکتوبات کے تعلیمات کے عین مطابق تھا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے عین مطابق تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جو شخص اگر بیعت ہوتا ہے اور بیعت ہونے کے بعد اس کو مکشوفات اور مکشوفات کے اندر اس کو کچھ کرامات وغیرہ اسے صادر ہوتی ہیں اور اس کو کچھ کشف وغیرہ نظر آتا ہے، وہ اپنے خوابوں پہ اس کو اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کو اپنے خوابوں پہ اعتبار کرے تو پھر تو پیروں کی ضرورت ہی نہ رہے، شیخ کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اگر ہر شخص اپنے مکشوفات پہ اعتراض چلنا شروع ہو جائے، لگتا ہے کہ تو طاہر القادری کا پیروکار ہے، جو طاہر القادری جس طرح سے اپنے خوابوں پہ چلتا ہے، شاید جو بھی تیرے نزدیکی خواب اسی طرح معتبر ہوتے ہیں، یہ شاید تو لاسانی کا پیروکار ہو، جس طرح لاسانی مردود اور ملعون اپنے خوابوں میں چلتا ہے، اسی طرح تو بھی لگتا ہے کہ تیرے نزدیک بھی خواب کا یہی حیثیت ہوتی ہے۔ ہم علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کے نزدیک خوابوں کی وہی حیثیت ہے جس کے بارے میں مکتوبات میں امام ربانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بشرات اور منامات جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف ایک حد تک ہوتے ہیں، ان کو صرف اور صرف بشارت کے طور پر لیا جاتا ہے، ان سے احکامات اخذ نہیں کیے جاتے، ان کو حکم کا مدار نہیں بنایا جاتا۔ اور آگے تم نے سوال کیا ہے کہ کیا قلب سے جاری ہو جانے کے بعد بھی کیا کسی کو بیعت ہونے کی ضرورت پڑتی ہے؟ ارے تیرے جیسے جاہلوں کو کیا پتا کہ قلب کا جاری ہونا نقش بندی سلوک کے اندر یہ تو پہلا سبق ہے، یہ پہلا سبق ہے، 35 اسباق میں سے سب سے پہلا سبق ہے قلب کا جاری ہو جانا۔ کیا جو اس کا پہلا سبق مل جائے، پہلا سبق اس کا قلب جاری ہو جائے تو اس کو باقی اس بات کی ضرورت نہیں ہے، باقی تربیت کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ تیرے جیسے جاہل ہی لکھ سکتا ہے۔ عمدۃ السلوک اٹھا اور عمدۃ السلوک اٹھا کے پڑھ۔ تو نے اگلا سوال کیا ہے کہ کیا شیخ مولانا ذوالفقار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیر صاحب کو اپنی خلافت کیوں نہیں دی، حالانکہ جانتے بھی تھے کہ پیر صاحب قلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے۔ میں نے تجھے اس کا جواب دیا، خلافت کے قلب جاری ہونے ملنا شروع ہو جائے یہ تو پہلا سبق ہے۔ جو مرید ابتدائی پہلا نمبر پر بیعت ہوتا ہے، اس کا جب لطیفہ قلب اس کو ملتا ہے، وہ اس پر ذکر کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، تو اس کا قلب جاری ہوتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہے، پہلا سبق ہے۔ یہ تو اس کی مثال ایسے ہے قلب جاری ہونے کی جیسا کہ کوئی بالکل ابتدائی سبق پہلی جماعت میں پڑھے۔ پھر جیسے جاہل شخص یہ بول سکتا تھا۔ آگے تو نے لکھا ہوا ہے کہ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ یہ بھی تیرا جیسے جاہل اعتراض کر سکتا ہے، کیونکہ تجھے کیا پتا کہ نشبندی اس بات کیا ہے، اور تجھے تو توہین کی تعریف ہی نہیں پتا۔ تیرے جیسے شخص کے نزدیک تشبیہ بھی توہین ہے، حالانکہ میں نے تجھے پیچھے اتنے حوالے دے دیے، تجھے اتنے مثالوں کے حوالے دے دیے۔ احادیث مبارکہ میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے ابتدا کے اندر کہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے گھنٹی کے ساتھ، تیرے نزدیک تو شاید وہ بھی توہین ہو۔
آگے تو نے سوال کیا ہوا ہے کہ یہ بات جاننے کے باوجود بھی کہ جب حضرت شیخ کا قلب جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے تو مولانا زوال حسین صاحب اور دوسرے شیخ نے پیر ذوالفقار کے ہاتھ میں بیعت کیوں نہیں کی؟ اب تو مجھے پکا پتہ چل گیا کہ تو لاسانی کا مرید ہے یا تو طاہر القادری کا مرید ہے. جو طاہر القادری کے نزدیک یہ ولایت کا معیار ہو سکتا ہے یا لاسانی جیسے ملعون شخص کے نزدیک یہ ولایت کا معیار ہو سکتا ہے کہ قلب جاری ہو جائے تو بس وہ ولی کامل بن گیا. ہمارے نزدیک قلب کا جاری ہونا یہ تو پہلا سبق ہے. ابھی تو آگے تربیت کتنی لمبے اسباق کی طے کی ضرورت تھی. اسی لیے تو حضرت شیخ نے اپنے مشائخ کی اتباع میں اور مجددی اسباق کی اتباع کے مجددی اساتذہ اور مشائخ کی اتباع کے اندر کامل اتباع کے اندر وہی کیا جیسا کہ حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. پڑھ حوالے مکتوبات کے اندر جن کا میں بھی حوالہ پیش کر رہا ہوں اور مجھے ان حوالوں کا تیرے سے جواب چاہیے. تیرے اندر غیرت ہے, تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, تیرے اندر غیرت ہے, تو انہیں ایک حوالے کا جواب مجھے دے. تو اپنا نام بدل, ایک تو نے اپنا نام زوبی جو مشرکانہ نام رکھا ہوا ہے, مجھے اب ایک ایک حوالے کا جواب چاہیے. تو اپنی ایک ایک حوالے جو میں نے تیرے جتنے بھی حوالے تیرے الزامات کے حوالے میں پیش کیے ہیں مجھے ایک ایک عبارت کے آگے اپنے دلیل دے, ورنہ اپنی شکست تسلیم کر اور تسلیم کر کہ تو نے قطب الارشاد ولی کامل عارف باللہ حضرت شیخ مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے اوپر جھوٹ باندھا, بہتان باندھا, ان کے اوپر غلط الزامات لگائے.